اس کے برعکس اسلام یہودی عیسائی مذہب میں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس اعتراض کی وضاحت فرمائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ بات ہے صاف، اگر امن کی نیت سے اور صحیح نیت سے سنی جائے نا، بات صاف ہے۔ صاف یہ ہے کہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ کسی مسلمان نے اللہ کا نام لے کے خودکش حملہ کیا، کیا انڈیا میں کیا ایسا؟ کہاں پہ کیا؟ اگر آپ جھگڑے کی بات کرتے ہیں تو ہم ذرا ہندو کتابوں کو، آپ کے مذہب کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ خود ان کتابوں کو، یہ نوپور شرما ہے اور اس طرح کے بہت سارے ہندو نہیں جانتے اپنی کتابوں کو، وہ سنسکرت زبان کے اندر ہیں، بہت سارے ہندو نہیں جانتے، صرف پنڈت جانتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں صرف علماء عربی کو جانتے ہیں، عام بندہ نہیں جانتا۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم جا کے دیکھتے ہیں مہا بھارت میں تو وہاں تو لڑائی جھگڑے ہی جھگڑے ہیں۔ یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے کہ چیپٹر نمبر 1 مہا بھارت اور 45 اور 46 آیات، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شری کرشن نے ارجن کو کہا کہ ہتھیار زمین پہ مت رکھو، اور جو آدمی زمین پہ ہتھیار رکھتا ہے تو وہ ناپسندیدہ آدمی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا کہ چیپٹر نمبر 2 میں کہ شری کرشن نے ارجن سے کہا کہ تم بڑے بزدل بن گئے ہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ عام آدمی کا مذہب ہی لڑنا ہے، عام آدمی کا مذہب ہی لڑنا ہے۔ تو یہ تو باتیں ساری آپ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، جھگڑے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام، عیسائی، یہودی، ان سب میں جھگڑے تو ادھر بھی ہیں، یہ تو خالی نہیں ہے۔ اسی طرح پھر فرمایا آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں کہ وہ آدمی خوش نصیب ہے جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے، اور اگر آپ لڑیں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، نہیں لڑیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ یہ ساری نصیحت شری کرشن ارجن کو کر رہے ہیں۔ اچھا، آج کل کے ہندوؤں کے اندر تو یہ ہمت ہے ہی نہیں کہ وہ خودکش حملہ کر سکے۔ وہ تو چھرے لے کے پھرتے ہیں، ڈنڈے لے کے پھرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ اسلام ہی لڑائی اور دنگا فساد کا مذہب ہے، یہ بات غلط ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ یہ کہیں کہ طالبان خودکش حملہ کرتے ہیں تو یہ سچ ہے، یہ تو میڈیا میں عام ہے، یہ تو سارا میڈیا، ہندوستانی میڈیا بھی دکھاتا ہے، پاکستانی میڈیا بھی، اور پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی گھسا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ اس کا صحیح جواب یہی ہے۔ جب امریکہ وہاں سے آیا اور ایک دن نہیں، 1 سال نہیں، 20 سال جنگ لڑی ہے، کتنے بچے مار دیے، کتنے عورتیں مار دیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، نوجوان شہید ہو گئے اور بے گناہ قتل کر دیے، اور اپنا اسلحہ سارے کا سارا یہاں پہ ضائع کر دیا۔ اور کہنے کی بات عجیب یہ ہے کہ ہم جب امریکہ نے حملہ کیا نا تو اس وقت ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سب کو جگایا اور رات کو دعا کرائی۔ اسی سال ہماری تشکیل ہو گئی افغانستان بارڈر میں، چاغی کے علاقے میں، ہم تبلیغ میں نکلے ہوئے تھے، تو ہم رات کو دیکھتے تھے جہاز جا رہے ہیں حملہ کرتے ہوئے، اور B-52 کا جب ہم سنتے تھے تو ہمیں اس کے نام سے خوف آتا تھا، جو ہم اخبارات میں پڑھتے تھے اس کے بارے میں کہ وہ ایسے بم اٹھا کے حملے کرتا ہے، پہاڑ کا پہاڑ ریزہ کر دیتا ہے، تو وہ جہاں بھی چھپے ہیں ان کو وہاں پہ مار دیا ان لوگوں نے۔ تو انہوں نے جو واپس خودکش حملے کیے، یہ ان کا بس تھا، ان کے بس میں یہی تھا۔ دیکھو، ایک آدمی جس کے بس میں کچھ نہ ہو نا، جب اس کے بس میں کچھ ہوتا ہے نا تو وہ وہی کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ اور اسلام بھی جہاد، جس طرح یہ شری کرشن ارجن کو کہہ رہے ہیں لڑائی کرو، اس طرح اسلام بھی جہاد کی بات کرتا ہے، بلکہ آپ تو اینٹی جہاد ہو، اور ہندوستان سارا جہاد کے بارے میں اس وقت بہت زیادہ غلط باتیں کرتا ہے۔ ہمارے صحیح بخاری جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر 46 میں صاف لکھا ہوا ہے کہ جہاد کے لیے جاتا ہے جو شخص اور اس کا قتل ہو جاتا ہے، یعنی وہ خود شہید ہو جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جیسا کہ پیچھے کیا گزرا ہے مہا بھارت کی عبارت کہ اگر جو آدمی لڑتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے، ادھر کیا فرمایا؟ جو آدمی جہاد کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، ہماری اسلام ہے۔ اور جو وہ زندہ واپس لوٹ آتا ہے تو اس کو دنیا کا مال متاع بھی ملتا ہے اور جنت بھی ملتی ہے۔
اچھا، پھر ہندو جہاد کی آیات کو اچھالتے ہیں اور میڈیا بھی اچھالتا ہے، جو کہ حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور خود عیسائی تھا، تو پوری عیسائیت خراب ہو گئی۔ اگر ہندوستان میں کسی مسلمان نے ایک آدمی نے کوئی غلطی کی ہے اور باقی مسلمان اس پہ متفق نہیں ہیں، تو آپ سارے اسلام اور سارے مسلمانوں کو برا بھلا کہیں گے، غلط کہیں گے۔ یہی تو غلطی ہے آپ کی، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس کے برعکس ہمارا اسلام امن کا داعی ہے، اور آج میں بھی امن کی دعوت دے رہا ہوں اور سارے مسلمان امن کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہمارے آپ کے درمیان جو مشترکہ باتیں صحیح ہیں اس پہ آ جاؤ، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم بھی اور آپ بھی، اس پہ آؤ۔ ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائیں گے۔ آپ کے ہاں تو جو بھی سامنے کھڑا ہوا ہے وہ خدا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اوپر والے کے ساتھ، جسے آپ ایشور کہتے ہیں، ہم اللہ کہتے ہیں، اس کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی اور ظلم ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے اپنے سامنے والے کو خدا مانتے ہیں، مالدار کو خدا مانتے ہیں، اپنے سے بڑے کو خدا مانتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی، یہ تو خود کو شملے سے بھی زیادہ زیادتی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر یہ ہندو مشرک پیٹ پھیر کے چلے جائیں تو آپ بتا دو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو اسی طرح ہیں۔ آج ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسی طرح ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور وہ کیا بدلنا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے علاوہ جو آپ کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہے، اس کے جیسا ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ ہوا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ اور پھر اس کے برعکس آپ اس کی شکل بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، اور اس کو عبادت کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ کسی کے اگر 6 ہاتھ تھے اور وہ خدا کیسے ہو گیا، کسی کی ہاتھی کی طرح سونڈ تھی تو وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اور بھائی اس وقت کیوں نہیں ہے ایسی چیزیں؟ یہ ماضی میں کیوں تھے، اس وقت کیوں نہیں ہے؟ وہ بھی جاندار تھے اگر، تو یہ بھی جاندار ہیں اس وقت انسان۔ اس طرح اس وقت کسی کی سونڈ کی طرح، ہاتھی کی طرح سونڈ نہیں ہے۔ تو آپ جو شکل تراشتے ہیں، بت بناتے ہیں، تو ہمارے اسلام نے فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا بخاری شریف میں 5950 نمبر حدیث میں، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، سب سے زیادہ سخت عذاب مصوروں کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں۔ تصویر کی کئی شکلیں ہیں۔ قدیم شکل کیا ہے؟ پتھروں کو تراش کے تصویر بنانا، بت بنانا۔ اس کے بعد کی جو شکل ہے وہ کیا ہے؟ ہاتھ سے ڈرائنگ کرنا۔ اس کے بعد کی شکل کیمرے آ گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ان ساری جو تصویریں پیپر پہ پرنٹ ہوتی ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ باقی تو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر نہیں ہے، یہ تو عکاسی ہے، اس لیے اس کو ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، فلماتے بھی ہیں۔ اس کے برعکس تو آپ کے سامنے ہے، ابھی جو آپ بتا بھی رہے تھے کہ عامر خان نے پی کے فلم بنائی اور اس میں وہ بت خریدنے گیا، تو اس نے کہا کہ کس نے بنایا؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہم نے بنایا۔ اس نے کہا تم نے بنایا یا بھگوان نے تم کو بنایا؟ تو یہی تو پھنس گئے سارے ہندو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے نا، اس چیز سے جان چھوٹنے والی نہیں ہے۔ اور اسلام تو جن مذاہب میں غلطیاں ہیں وہ غلطیاں تو نکالتا ہے اسلام۔ جن مذاہب میں غلطیاں ہیں اسلام ان کو وہ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ اسلام ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان کر دی۔ اچھا، اس کے برعکس آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہندو سے شادی نہ کرے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں ہندوؤں سے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہندوؤں سے شادی کرتے تھے۔ ان کی بیویاں ہندو تھیں، مشرکہ تھیں، بتوں کی عبادت کرنے والی تھیں۔ پھر بعد میں کیا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرما دیا، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ مشرک عورتوں سے شادی مت کرو جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائیں، مسلمان نہ ہو جائیں۔ ہمارے کئی صحابہ نے، ان کی بیویاں مسلمان ہو گئیں، کئی صحابہ کی بیویاں نہیں ہوئی، انہوں نے طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو اسلام جہاں جہاں غلطیاں ہیں وہ ہائی لائٹ کرے گا بھائی جان، آپ کو پسند آئے نہ آئے۔ امن کی بات ہر دور میں ہم کرتے آ رہے ہیں، علماء کرتے آ رہے ہیں، ہندوستان کے علماء کرتے آ رہے ہیں۔ سارے کے سارے ہندو دیوبند، مدرسہ دیوبند پر متفق ہیں، ان کے فتوے پر متفق ہیں۔ اسی طرح سہارنپور سے متفق ہیں، اسی طرح نظام الدین سے متفق ہیں، اس کے علاوہ اور ہزاروں جگہ ہیں، سب سے متفق ہیں۔ تو آپ کو وہاں امن نظر نہیں آتا۔ اگر کسی ایک آدمی نے کوئی غلطی کر لی ہے
شاید کی ہو، مجھے تو نہیں یاد کہ کبھی ہم نے سنا ہندوستان میں انڈیا میں جو ہے وہ خودکش حملہ ہوا ہو، ایسا تو نہیں ہوا۔ دنگے فساد تو ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر تو دنگے فساد ہوتے ہیں، ہندو بھی کرتے ہیں دنگے فساد، مسلمان بھی کرتے ہیں، وہ تو پھر آپس کی لڑائی ہے نا، کیوں ایک دوسرے کو چھیڑا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا کہ ان کی جو ہولی آتی ہے عید کا دن، وہ رنگ پھینکتے ہیں، تو کسی مسلمان کو نہیں چھوڑا ان لوگوں نے، جو بھی مسلمان گزرا ہے اس کو جو ہے وہ رنگ سے نہلا دیا، رنگ بھی پانی میں بھگویا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے مذہب پہ چل رہے ہو، چلتے رہو، دوسرے کو کیوں خوار کرتے ہو؟ تو بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، اسی لیے ہم نوپور شرما سے کہیں گے توبہ کریں، معافی مانگیں، معافی انہوں نے مانگی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہائی لائٹ کرنا کہ مسلمان اللہ کا نام لے کے خودکش حملہ کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اگر افغانستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں تو ان کے گھر میں گھسے ہوئے تھے، انڈیا بھی گھسا ہوا تھا، فوجیں تھیں نا ان کی، اور ان کی انویسٹمنٹ بھی تھی، اور ادھر سے امریکہ بھی گھسا ہوا تھا۔ کیوں بھائی اتنا دور سے آ گئے، یہاں گھس گئے، کس لیے بھائی؟ کتنی کہانیاں ہیں جو سچی ہیں، پتہ نہیں جھوٹی ہیں، ساری گھڑ کے چھاپ دی ہیں۔ تو میڈیا بڑا زور ہے بھائی، اللہ تعالی ہماری آپ کی مدد فرمائے۔